آج کل لڑکیاں اپنے منہ سے یہ بات کہہ دیتی ہیں کہ جس شخص کے چہرے پر داڑھی ہوگی نا ہم اس سے شادی نہیں کریں گے۔ اپنے منہ سے اس بات کو کہتی ہیں کہ ہمارا شوہر داڑھی والا نہیں ہونا چاہیے، بڑی سی داڑھی اچھی نہیں لگتی۔ یاد رکھیں، ایک کمال کی بات یہ ہے کہ اگر اسی کے گھر سے کوئی فوت ہو جائے نا، اس کا باپ بھی تلاش کرتا ہے کہ دیکھو پیچھے کوئی باشرہ داڑھی والا شخص مل جائے تو وہ نماز پڑھا دے آ کے۔ جو امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں کیا ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے؟ جو تمہارا نکاح پڑھانے کے لیے آئیں گے کیا وہ باشرہ اور داڑھی والے نہیں ہوں گے؟ کمال تو یہ ہے، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ جب نکاح کے لیے وکیل بھی تلاش کیا جاتا ہے نا، گواہ تلاش کیے جاتے ہیں، ان کے لیے بھی نکاح پڑھانے والے امام صاحب یہ شرط لگاتے ہیں کہ باشرہ ہونا چاہیے، داڑھی والا ہونا چاہیے۔ بنا داڑھی والوں کے کام کہاں چلتا ہے؟ خدا کی قسم، داڑھی جیسی چیز کو تم نے ٹھکرانے کی کوشش کی ہے۔ یہ داڑھی وہ ہے جو اس دنیا کے سب سے خوبصورت چہرے میرے حبیب پاک کے چہرے پر اللہ تبارک و تعالی نے سجائی ہے، اور انہوں نے پوری زندگی سے سجا کر رکھا، اور صحابہ کو اور پوری امت کو یہ درس دیا کہ یہ میری سنت ہے، میں نے اس کو کبھی اپنے سے جدا نہیں ہونے دیا۔ میرے امتیوں، تم بھی اس کو جدا مت ہونے دینا۔ تو تم جس چیز سے نفرت کر رہی ہو یا تم جس چیز کو ناپسند کر رہے ہو، یہ وہ چیز ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے اپنے مبارک چہرے پر پسند فرمایا ہے۔ ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا۔ محنت، مشقت، تکلیف یہ ہر انسان کا مقدر ہے، کرنی ہی ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی کی مشقت اور محنت جسمانی زیادہ ہے، اینٹیں ڈھو رہا ہے غریب، کسی چلا رہا ہے۔ کسی کی محنت مشقت ذہنی زیادہ ہوتی ہے، بیٹھا ہوا تو ہے آرام کرسی پر، ریوالونگ چیئر ہے بڑی آرام دہ، لیکن اس کی جو ذہنی مشقت جو وہ کر رہا ہے، جو جسمانی مشقت کرتا ہے وہ رات کو پاؤں پھیلا کر سوتا ہے، چاہے روٹی بھی پوری نہ ملی ہو، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا رات کب گزر گئی۔ اور یہ دوسرے جو ہوتے ہیں انہیں رات کو بھی نیند نہیں آتی، مخملی گدیروں پر بھی نہیں آتی، انہیں ضرورت ہوتی ہے ہپنوٹکس کی بھی، سیڈیٹیوز کی بھی، ٹرینکولائزرز کی بھی، یہ ساری چیزیں وہاں چلتی ہیں، اس لیے کہ ان کی جو کوفت ہے وہ کسی اور قسم کی، لیکن بچا ہوا کوئی نہیں ہے۔ محنت، مشقت، قرآن نے اتنی قسم